بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا. آج بھی پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جو ایوارڈز دیے گئے ہیں ایوان صدر میں اسی پر باتیں کر رہا ہے، اور جس انداز میں دیے گئے ہیں، جن کو دیے گئے، جن لوگوں نے انکار کیا، اس پر اتنی میمز بن رہی ہیں. تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس ایوارڈ کو کس طرح بے توقیر کر دیا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں بہت انصار عباسی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن بہرحال ان میں اتنی ہمت ہے کہ انہوں نے جو ایوارڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. اور ایک اور پتہ چلا کہ اس ایوارڈ کو میاں شہباز شریف نے بھی لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنا نام اس میں سے نکال دیا. تو ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے دوست کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو مجھے ایک وہ پچھلی جو کہانی ایک یاد آ گئی کہ ایک بندہ، جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو کھیرے کاٹ کاٹ کر دے رہا تھا اور وہ سب کھا رہے تھے، لیکن وہ خود نہیں کھا رہا تھا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بچوئی صاحب، آپ ہمیں یہ سارے کھیرے کھلا رہے ہیں تو آپ خود بھی کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ اے کو کھانا والی شے ہے. تو شہباز صاحب نے جو حرکت کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا. اچھا، لیکن ہمارا میڈیا ویسے تو بالکل لیٹا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مین اسٹریم میڈیا کوئی سکت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے. جو بات حق میں کرنے والے ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے ہیں، اور جو مخالفت میں بات کرنے والے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسٹ ہیں. وہ انہوں نے کہیں استعمال ہونا ہے تو اس لیے ان کو اجازت ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر لیں. آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے. میں زیادہ کوئی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اس میں جو باریک واردات ہے نا وہ جیو ٹی وی نے کی ہے. میں جو سارے مالکان ہیں، میں نے اکثر کے ساتھ کام کیا ہے، اچھے نفیس لوگ ہیں ذاتی حوالوں سے، لیکن پروفیشنلی میر شکیل الرحمان ایک یعنی ان کو خبر کی سمجھ بھی ہے، پریکٹیکل جرنلزم بھی انہوں نے کیا. اور وہ کبھی کبھار مجھے جب میں دیکھتا ہوں تو جھلک نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیں، خبریں چل رہی ہیں، بلیٹن چل رہا ہے، تو اچانک تابش جو ایک فنی پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ بڑے رسپیکٹڈ ہیں اور بہت خوبصورت نوجوان ہیں، بڑی جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. یہ یعنی ہنسنا منع ہے ان کا پروگرام. جب ایوارڈز کی خبر کی بات تھی تو وہ آ گیا. ایک پورا کلپ ہے، میں آپ کو بھی آپ دیکھیں کلپ، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا الیاس اور میں ہوں مبشر ہاشمی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. آ جائیں مبشر بھائی، اب میری باری ہے. سیریس آپ واقعی آ گئے؟ میں واقعی آ چکا ہوں. آپ آ جائیں، بس آ جائیں. گارڈز ان کو لے جائیں پلیز. کیسے پڑھیں گے؟ سیریس کام میں پڑھ لوں گا. میں مجھے سیریس کام آتے مبشر بلیٹن نہیں کرے، آپ کریں. جی آج اچھے دن آ گئے. ویسے بھی یہ مشکل لفظ کھا جاتے ہیں. چلیں سارا آپ سنبھالیں. جی ارے مبشر کے لیول پہ آ جاؤں. بلیٹن سٹارٹ کریں. بالکل کرتے ہیں. سارا بالکل سیریس رہیں گے آپ، کیونکہ یہ سیریس کام ہے. خواتین و حضرات السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں تابش ہاشمی. تابش بھائی بس کر دیں، آپ اٹھیں، 6 بجنے والے ہیں. بلیٹن ویسے بھی اسٹوڈیو میں ہنسنا منع ہے. 6 بجے کا آپ کریں گے؟ جی میرے نصیب میں اور آپ کے نصیب میں ہی لکھا ہوں. وقت کا پتہ بھی نہیں چلا. تابش بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بلیٹن کر کے. تھینک یو سو مچ. تابش بھائی اب چلیں اور بڑا کر لیتا ہوں. سب کو ایوارڈ مل گیا، صرف آپ کو نہیں ملا. اوکے، اللہ حافظ. تھینک یو. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب دیکھیں، بلیٹن چل رہا ہے، تابش آئے ہیں اور لڑکے سے کہا ہے جو وہاں پہ نیوز کاسٹر ہیں ان سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، اور آ کے انہوں نے خبریں پڑھنی شروع کر دی ہیں ایوارڈز کی. اور جب ایوارڈز کی وہ تھوڑی بہت خبریں دے چکے، سمبولک بات ہے ساری، تو دوسرے اینکر صاحب آ گئے. یعنی یہ ساری جو کاروائی ہوئی ہے ایوان صدر میں، اس کو جیو ٹی وی نے بھی الفاظ کا استعمال کیے بغیر اس کو ایک فنی اور ایک کامک جو ہے وہ پورشن یا ایونٹ بنا کر اس کو پیش کیا. تو پروفیشنلزم کی مجھے یہ لگا کہ میں نے اس کو ایسے ریڈ کیا. مے بی آئی ایم ریڈنگ ٹو مچ انٹو دیٹ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میر شکیل الرحمان ایک جینیس ہے خبر کے لحاظ سے، کوئی میچ نہیں ہے اس کا. تو اور پھر ٹی وی کو بھی انہوں نے بہت محنت سے خود بھی سیکھا ہے، لوگوں کو بھی سکھایا ہے. تو جو انہوں نے یہ کام کیا ہے بڑا زبردست کام ہے، یہ بہت زبردست کام ہے. اور ایک بڑی باریک، یعنی اسے ہم ایک سٹائر کہہ سکتے ہیں، ایک طنز کیا انہوں نے اس پہ. میں کہ مخالفت میں نہیں گیا، لیکن ایک خوبصورت طنز ہے. اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، لیکن داد دینی چاہیے کہ کیا انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. بہت زبردست.
اچھا اب اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا محمود شام صاحب نے بھی ایوارڈ جو ہے لینے سے انکار کر دیا تھا. وہ تب انہوں نے کہا یہ کیا، کوئی میرا کو مل رہا ہے، کوئی اس کو مل رہا ہے، کوئی اس کو مل رہا ہے. اب یہ ایوارڈز آپ دیکھیں، حکومت نے خود کو ہی دے دیے سارے ایوارڈ. اور بھائی حکومت کا کام تو ایوارڈ دینا ہے کسی کو ریکگنائز کر کے، لیکن یہ خود کو ہی ایوارڈ دے دیے سارے، بندر بانٹ خود ہی کر لی ساری. تو کیا اس کی اچھا پھر وہ جو جس نے عمران خان پر الزام لگایا اس کو 6 مہینے میں دوسرا ایوارڈ دے دیا، وہ جو عمر فاروق صاحب ہیں. کیا آپ کر رہے ہیں؟ باپ بیٹے کو دے رہا ہے. مطلب یہ ایک ایسا مذاق تھا جو اس پر میمز بنتی رہیں گی، اس پر باتیں ہوتی رہیں گی. اور دوسرا جس پر اہم مسئلہ جس پر یہ حکومت جواب نہیں دے رہی کوئی بھی، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر کا غائب ہونا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر آپ دیکھیں، مجھے تو اب لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ جو روپوں پہ جو تصویر ہے نا، 5,000 کا نوٹ یا 1,000 کا نوٹ، یہ تصویر بھی کسی اور کی آ جائے گی. اور یہ بہت کیلس حکمران ہے. اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویروں کو غائب کرنا یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ اس کو کوئی جوک سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قائد کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، تصویر آپ لگاتے نہیں ہیں، اپنی تصویریں لگاتے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ آپ اپنی تصویریں لگاتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ لوگوں کے بڑے دل دکھائے ہیں انہوں نے. ویسے تو بہت کچھ یہ انہوں نے دکھایا اس قوم کا، لیکن ابھی تو بڑا انہوں نے جو حرکت کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بات کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا. بس ایک اسد درانی صاحب جو ISI کے سابق DG ہیں، انہوں نے ایک لکھا ہے، ایک کالم لکھا ہے، ایک تحریر ہے ان کی، جس میں وہ ٹرمپ کے ساتھ جو پاکستان کی دوستی ہے اس پر وارن کر رہے ہیں پاکستانیوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جو دوستی ہے اس پہ آپ بہت زیادہ نہ اترائیں. اور امریکہ جو ہے وہ دشمنوں کے لیے تو خطرناک ہے، لیکن دوستوں کے لیے مہلک ثابت ہوا ہے. اور ایک مفت کھانا اور ٹاک جو ہے اس کے لیے ایک بازو آپ کو کٹانا پڑتا ہے. یعنی وہ سپریشن آف ایسٹ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بھی حوالہ دے کے کہا ہے کہ مرارجی دیسائی جو انڈین پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس خطے کے تمام ممالک ایک نہ ہوئے تو ہم امریکہ کے جال میں پھنسیں گے اور ایک ایک کر کے امریکہ سب کو مارے گا. اور ویسے بھی ٹرمپ کی دوستی کے حوالے سے ایلان مسک کا دوست تھا. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کی میموریز میں یہ بات ڈال رہا ہوں. اور مودی کا دوست تھا جو اس نے ان کا حشر کیا ہے. اور اس وقت ابھی پاکستان میں وہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں $5 بلین ٹریلین ڈالر وہ کھٹک رہے ہیں بس کسی طریقے سے. وہ ان کا وزیر خارجہ بھی یہی بیان دیتا ہے وہ بھی. اور اس وقت پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے اس میں اس سارے معاملے پر نہ کوئی کسی نے قوم کو اعتماد میں لیا ہے، نہ کوئی بتایا ہے. یہ بھی نہیں پتہ کہ کون اس کو ایکسپلور کرے گا. اور ایک بڑی اس ساری صورتحال میں یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے بڑے گھمبیر معاملات ہیں. باقی جشن آزادی جو ہے اس میں یہ لوگوں کی مختلف آراء سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں. خرچے اتنے کیے ہیں. یہ اسلام آباد میں نے دیکھا کہ جو بلو ایریا ہے وہاں پر وہ یہ جو کیب کمپنیز ہیں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں، ان کے اوپر سکرین لگی ہوئی تھی. ایک سکرین پر 4500 روپے کا خرچہ آیا جو انہوں نے فکسر لگایا. تو اس پر وہ سینکڑوں کے حساب سے وہ کھڑی تھی اور اس پر وہ چلا رہے تھے. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا. اور کیا مطلب what did we get out of it؟ قائد کی تصویر تک نہیں لگائی، اپنی تصویریں بلیک آرٹس پہ، بینرز پہ. کون ہیں آپ؟ فارم 47 یاد دلائیں تو پھر آپ خفا ہو جاتے ہیں. یہ ایک اس طرح بھی آپ لوگوں کے ذہن بدل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بدل سکتے. پرانے زمانے میں ضرور یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ اپنی رعایا کو کچھ نہیں دے سکتے تھے تو بڑے بڑے یہ جو گلیڈیٹرز اس کی مثال ہے کہ اس طرح کے تماشے باجے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن اب لوگ بہت سیانے ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ پر ہر چیز اویلیبل ہے جس کو آپ، اس لیے تو آپ اس میڈیا کو فتنہ اور شیطانی میڈیا کہتے ہیں کیونکہ یہ
آپ کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ایکسپوز کرتا ہے. آپ جو چکر دینے کی بات کرتے ہیں اس کو یہ ایکسپوز کرتا ہے, لیکن لوگ اسی کو دیکھتے ہیں, آپ کا مین سٹریم کو نہیں دیکھتے. اجازت, اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.